یہ ایک 10 سالہ بچی کی کہانی ہے جس کے ہاتھوں میں کتابیں اور قلم نہیں بلکہ پانے اور پیچ کس ہیں۔ ورکشاپ میں سب اسے چھوٹو کہہ کر بلاتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف ایک پکارنے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی شناخت کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ جب استاد کہتا ہے چھوٹو ذرا 12 نمبر کا پانا لانا، تو وہ زینب نہیں رہتی، وہ ایک جیتی جاگتی خواب دیکھتی بچی نہیں رہتی۔ اور یہیں سے اس کی روزمرہ کی حقیقت شروع ہوتی ہے۔ جی، متن میں اس کی صبح کا جو ذکر ہے وہ کسی اسکول کی گھنٹی سے نہیں ہوتی، نہیں، نہ ہی ماں کی پیار بھری آواز سے، بلکہ دکان کا شٹر اٹھنے کی ایک گڑ گڑاہٹ سے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے صابن سے رگڑ رگڑ کر دیکھ لیا، لیکن یہ کالک، یہ اب اس کے ناخنوں میں ہمیشہ کے لیے جیسے بس گئی ہے۔ اور یہ صرف میل یا گندگی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے، یہ ایک علامت ہے، ایک مہر ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مشقت صرف اس کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ اس کے بچپن پر ایک دائمی داغ کی طرح لگ گئی ہے۔ ایک ایسا داغ جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے۔ شاید وہ اسکول یونیفارم پہنے بچوں کے صاف ہاتھوں کے سامنے اپنے ہاتھ چھپا لیتی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو صرف ظاہری بات ہے، اس کے بعد جسمانی مشقت کا ذکر آتا ہے۔ سارا دن جھک کر موٹر سائیکل کے بھاری پہیے کھولنا، انجن کے پرزوں کو صاف کرنا، یہ ایک ایسے جسم پر بوجھ ہے جو ابھی خود بننے کے مرحلے میں ہے۔ صحیح۔ جب وہ کہتی ہے کہ شام تک اس کی کمر ٹوٹنے لگتی ہے اور ہاتھ درد سے بے جان ہو جاتے ہیں، تو یہ صرف اس دن کی تھکاوٹ کا بیان نہیں ہے، یہ اس کے مستقبل کی صحت سے سودے بازی ہے۔ اس کی ہڈیاں، اس کی نشوونما، سب کچھ وقت سے پہلے اس کام کی بھینٹ چڑھ رہا ہے۔ اور اس جسمانی بوجھ کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ بھی ہے۔ جی، استاد کی ڈانٹ، کام میں غلطی پر جھڑکیاں، اور کبھی کبھی ایک آدھ تھپڑ کا خوف۔ یہ سب سہتے ہوئے وہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہتی ہے۔ کون سی؟ وہ کہتی ہے، پر میں رو نہیں سکتی۔ ایک 10 سالہ بچی جسے ذرا سی چوٹ پہ رونا چاہیے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں رو نہیں سکتی۔ اس ایک جملے میں کتنی بے بسی چھپی ہے۔ یہ بظاہر تو اس کی مضبوطی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ اس کی مجبوری کی انتہا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اس ماحول میں یہ سیکھ چکی ہے کہ اس کے آنسوؤں کی یہاں کوئی قیمت نہیں، الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر وہ روئے گی تو کام رکے گا، استاد غصہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے دن کی دہاڑی بھی کٹ جائے۔ تو کیا یہ مضبوطی ہے یا بے بسی کی وہ شکل جہاں انسان اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کا حق بھی کھو دیتا ہے؟